अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मल्टी सेकंड लगेगा और आप ये नए काम सर अंजाम दे देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं दोस्तों? आज हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 5 जजेस का पैनल बनाया है और कश्मीर की जो सूरत हाल है, जिसमें 2019 में उसकी स्पेशल पोजीशन को और कश्मीरियों के राइट्स को और रियासत को हासिल एक स्पेशल स्टेटस को वायलेट किया गया और उसको अज़ खुद एक सदारती हुक्म के साथ उसको इंडिया में ज़म कर दिया गया। हम देखते हैं कि ये वक़ुआ 2019 का है और आज हम 2023 के वस्त में हैं। तो आज क्यों हिंदुस्तान को ज़रूरत आन पड़ी और इतनी देर से सुप्रीम कोर्ट की आंखें क्यों खुली कि वो देखे कि आया आर्टिकल 370, 35A और 35 की कानूनी एप्लीकेशंस क्या हैसियत रखती हैं। इस मुजरिमाना गफलत जिसके नतीजे में जो फॉल आउट्स हुए और जो मजालिम और जो जुल्म की इंतहा जो 1947 से बेशतर कश्मीर के अवाम सहते आ रहे हैं, उसकी इंतहा कर दी गई 2019 के बाद। और हमने देखा कि न सिर्फ पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मलेशिया, मुकम्मल तौर पर OIC सब ने इसके ऊपर भारत के ऊपर कड़ी तनकीद की। न सिर्फ मुसलमान ममालिक ने बल्कि हिंदुस्तान के अंदर पाई जाने वाली इंसानी हकूक़ की अंजुमनों ने, तंजीमों ने जो कानूनी नकात को या कानून के ऊपर जिनकी दस्तरस है, वो तंजीमें और आलमी सतह की दीगर सियासी तंजीमों ने भी इसके ऊपर कड़ी तनकीद की। यूनाइटेड नेशन ने बारहा इसके ऊपर हिंदुस्तान को तंबीह की कि यकतरफा तौर पर रियासत की बड़े पैमाने पर कानूनी हैसियत की तब्दीली का इख्तियार हिंदुस्तान को कतईयत के साथ हासिल नहीं है और ये एक मुतनाज़ा मसला है जो कि शुरू में 2 तरफ़ा था, लेकिन आज इसे 6 तरफ़ा, यानी कश्मीर भी, चीन भी कश्मीर के मौजू के ऊपर एक पार्टी की हैसियत रखता है। मैं ज़ाती तौर पर सबसे पहले इसके अंदर जो फरीक है वो खुद कश्मीरियों को समझता हूँ कि ये कश्मीरियों का हक़ है कि उनसे पूछा जाए और उनके साथ इन मामलात को डिस्कस किया जाए। किसी भी तब्दीली, किसी भी हैसियत के अंदर तरामीम का पहला हक़ खुद कश्मीर के लोगों का है। उसके बाद ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना का मसला है। हम देखते हैं कि कश्मीर के लोगों से कतई तौर पर एक उनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखा गया कि ये दोस्तों कोई इंडस वाटर ट्रीटी नहीं कि 6 दरिया हैं, कौन से 3 दरिया आप ले लें और कौन से 3 दरिया पाकिस्तान बांट लें आपस में, और उसके पानी के ऊपर बुनियादी हकूक़ का तस्वर अपने इंडस वाटर ट्रीटी में थर्ड पार्टी को बिठा कर तय कर लिया। लेकिन क्या कश्मीर के इंसान इस काबिल भी नहीं कि आप थर्ड पार्टी को बिठा के कोई इंसाफ कर सकें, जैसा कि आपने पानी की तकसीम पे किया? हिंदुस्तान ने अपने तौर पर हत्ता कश्मीर के लोगों से भी नहीं पूछा। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो इस्तबदादी, उनकी जालिमाना रविश इस एनेक्सेशन के साथ है, उसकी बुनियाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन के डॉक्यूमेंट हैं। 1954 में कोई 91 के लगभग तरामीम की गई कश्मीर के आइन के साथ। कश्मीर एक ऐसी रियासत, खुद मुख्तार रियासत थी कि जिसका आइन अपना था, जिसकी कानून साज असम्बली अपनी थी, जिसकी पार्लियामेंट अपनी थी, जिसका परचम अपना था, जिसका तराना था, जिसके अपनी मुकम्मल रवायात के साथ, कल्चर के साथ, ज़बान के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने अकायद के साथ एक बिल्कुल जुदागाना तशख़्ख़ुस था उसका। और इस रियासत को इस तरह हिंदुस्तान ने भंबोड़ के रख दिया कि 1954 में 91 के लगभग तरामीम की एक तरफा तौर पर, उसके बाद 76 में छिड़ा गया, उसमें भी 50-51 के लगभग, 56 के लगभग तरामीम की गई, वो भी एक तरफा थी। और फिर हम 2019 में मोदी की जालिमाना, जाबिराना, एक तरफा सोच है, उसके फॉल आउट्स देखते हैं। ये फॉल आउट्स हमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इसका पै दर पे जिक्र करके अवामी ज़मीर को बेदार किया और बताया कि इसके मुज़म्मरात क्या हैं और इसके फॉल आउट्स क्या हैं। इंसानी तरक्की के इस दौर में
انفارمیشن اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ظلم کی حدیں کراس کی گئیں. ایک نسل کو کشمیر سے اٹھا کر کشمیر کے باہر 1000 کلومیٹر باہر، 1200 کلومیٹر باہر، 1500 کلومیٹر باہر دور، والدین کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بچے، ان کے جوان کس کس جیل میں سڑ رہے ہیں. نہ کوئی قانونی ان کو امداد مہیا ہوتی ہے، نہ ان کے کیسز کو عدالت میں سنا جاتا ہے. ایک طرح کے ڈیٹینشنز، غیر قانونی ڈیٹینشن عوام کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. وہاں کی لیڈرشپ کو یک طرفہ طور پر کارنر کر دیا گیا ہے. وہاں کے سیاسی حقوق، وہاں کے سماجی حقوق، وہاں کے اخلاقی حقوق، وہاں کے مذہبی حقوق کو پامال کر دیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ہوش آ تو گئی ہے، لیکن اس ہوش میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پورے 4 سال مہیا کیے مودی کو کہ وہ ایک اپنے لیفٹیننٹ جنرل گورنر کے ساتھ اس ریاست پر ظلم اور استبداد کی یک طرفہ طور پر پہاڑ توڑ دے اور اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کرے. ایک نسل کو گم کر دیا گیا ہے، ایک قوم کو، ایک خطے کو اس کی معاشیات کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے. لوگوں کے گھروں میں روٹی پوری نہیں ہو رہی، ان کی عزتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے، ان کے سیاسی معاشی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، ان سے ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے، ان سے ان کا میڈیا چھین لیا گیا ہے، ان سے ان کی نیوز پیپرز ان کے بند کروا دیے گئے، انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگا دی گئیں، ان کو میسر تمام سہولتوں کو سسپینڈ کر دیا گیا. یہ سب صرف اس لیے تھا کہ کشمیر کے لوگ آواز نہ اٹھا سکیں اور عالمی سطح پر یا قومی سطح پر دنیا کو معلوم نہ ہو سکے کہ کیا ہندوستان کس طرح سے اپنے طریقہ کار کو اختیار کر کے اسرائیلی مشاورت کے ساتھ، اور جس طرح اسرائیل نے فلسطین کی ڈیموگرافی کو چینج کیا، ہندوستان بالکل انہی خطوط پر کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم روا رکھ رہا ہے. امریکہ نے کئی بار مداخلت کی اور کہا، چونکہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو ذل سبانی سمجھتا ہے اور عالم پناہ سمجھتا ہے، انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھتا ہے، لہذا تمام تر ہندوستانی دوستی اور اپنے مفادات کے باوجود امریکہ کو کئی بار کہنا پڑا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر مشاورت یا مدد کرنے کے لیے ہندوستان کی تیار ہے. ایسے ہی جیسے کل ہی انہوں نے منی پور کے معاملے میں ہندوستان کو اپنی مدد پیش کرنے کی ایک آفر دی، جس سے ہندوستان یقینی طور پر کشمیر کی طرح منی پور کو بھی امریکی مداخلت کو یا میڈیشن کو رد کر دے گا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اپنے دستور، اپنے کلچر کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا بھر میں ہونے والی کسی بھی فسطائیت کو ایڈریس نہ کرے. امریکہ یہ کام بار بار کرتا ہے باوجود اس کے کہ اس کے بہت زیادہ دلی کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے اوپر امریکہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. لیکن وہ منی پور اور کشمیر جیسے معاملات کو یا ہندوستان میں ہونے والی مذہبی آزادی یا ڈیموکریسی کے خاتمے یا اقلیتوں کے ساتھ ریاست کا سلوک، دلتوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ایک ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر قطعیت کے ساتھ عالمی برادری بالکل اس کو اگنور کر کے بالکل انجان بن کے نہیں بیٹھ سکتی، بلکہ یقینی طور پر آوازیں اٹھیں گی اور یہ آوازیں دن بدن مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کی بے وقت کی راگنی. یہ راگنی ان کو جپنی تھی، ان کو یہ بات کرنی تھی. بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ ان معاملات پر ڈسکس کریں گے اور اس مسئلے کو اپنے منطقی انجام پر پہنچائیں گے. دیکھیے 370 جو ہے ریاستی حقوق، 35 اور 35 سے ریاست کے لوگوں کے حقوق، ریاست کی زمین کا پر ان کا حق، اس کو مسترد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہم رجوع کریں تو خود مختار کشمیر، ریاست کشمیر کی انیکسیشن انسٹرومنٹ آف انیکسیشن کے تھرو ہوئی ہے. ہم کیوں ان سب چیزوں کو ہندوستان کے آئین اور ہندوستانی سپریم کورٹ کی اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیر جو کہ خود مختار ریاست ہے اس کو اپنے انداز سے، اپنے قانون سے، اپنے انسٹرومنٹ آف انیکسیشن سے یا اپنی غیر مستقل ترمیمات کے ذریعے سے اس مسئلے کو دیکھے. ہندوستان فقط اپنی 367 جو ہے 370 کے تحت تو انہوں نے اس کو وہ کیا ہے، ان کو 367 بھی دیکھنا پڑے گا، جس میں یہ طے ہے، جس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ ہندوستان کچھ بھی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی اجازت یا توثیق کے بغیر نہیں کر سکتا. تو جب تک کشمیر ریاست کے اپنے آئین کی دستور ساز اسمبلی
وجود میں نہیں ہوگی، ہندوستان کے اندر 370 کیا 35 کیا کوئی بھی قانون اس کی اپلیکیشنز غیر قانونی قرار دی جائیں گی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں کہ وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی قانونی چھیڑ چھاڑ کریں۔ ہاں، ہندوستان کی سپریم کورٹ فقط یہ دیکھے کہ ہندوستان نے جو وہاں پہ کشمیریوں کے سولرلی اپنے انداز میں مداخلت کر کے ان کے حقوق کو جو معطل کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کو فقط اتنا ہی اختیار حاصل ہے۔ کشمیر ہندوستان کی جوریڈکشن نہیں ہے اور اس کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتی، کیونکہ اس کی جوریڈکشن میں بھی نہیں ہے، تو وہ کشمیر کے معاملات پر کوئی اپنی رٹ نہیں دے سکتی، کوئی اپنا حکم جاری نہیں کر سکتی، کیونکہ کشمیر ان کے ہندوستان کا حصہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف 367 اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی قانونی چھیڑ چھاڑ کا اختیار کسے حاصل ہے۔ وہ صرف اور صرف 367 کا راستہ ہے۔ ہندوستان کو کشمیر کی پارلیمنٹ، اس کی قانون ساز، دستور ساز، اس کی اسمبلی ہی یہ طے کر سکتی ہے کہ آیا وہ 370 کو، 35 کو، 35A کو یا دیگر جو ترمیمات کی گئی ہیں اس کی توثیق کر سکتی ہے یا نہیں۔ ہاں، ہندوستان کی سپریم کورٹ کو بس اب یہی دیکھنا ہے، یہی اس کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مودی حکومت نے صدارتی حکم کے ذریعے جو ترمیمات کر کے ان کے بنیادی حقوق کو سلب کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت دلی میں کیا رکھتی ہے۔ بات سری نگر کی نہیں ہوگی، بات دلی کی ہوگی کہ دلی نے جو کیا ہے پریزیڈنٹ آرڈرز کے ذریعے، کیا اس کی ان کو یہ سب کرنے کا ان کو اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ اختیار اگر سپریم کورٹ دے بھی دے تو کیا اس کی توثیق کشمیر کی دستور ساز، قانون ساز اسمبلی نے دی ہے کہ نہیں دی؟ یہ سب موجود ہی نہیں تھا، اور اس کو کالے قانون کے مطابق مسلط کیا گیا۔ ہم بہت نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ اس مد میں کس طرح کی باتیں کرتی ہے اور کس طرح کی اپلیکیشنز کو اور قانونی موشگافیوں کی بات کرتی ہے۔ ہمیں کوئی خیر کی توقع تو نہیں ہے ان سے، لیکن پھر بھی ہم نگاہ رکھیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔